بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 123۔ اس کے باپ کو پاگل خانے گئے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کی بیٹی بھی پاگل ہو جائے گی تو کچھ لوگ ضرور شک کریں گے، لیکن یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اس کا باپ پاگل تھا۔ یہ پاگل پن بیٹی کو ورثے میں ملا ہے، وہ بھی ایک خاص عمر کو پہنچ کر پاگل ہو گئی ہے۔ اگر دنیا نہ سمجھے تب بھی یہ کون ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے اسے پاگل بنایا ہے؟ ہاں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ تم واقعی پاگل بنانا جانتی ہو۔ دیکھو نا، میں کس طرح تمہارے لیے پاگل بن رہا ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ ہنسنے لگی، پھر ہنستے ہوئے بولی، پاگل پن تو بہت ہی خوبصورت ہے، مگر میں دشمنوں کو اس طرح پاگل بناتی ہوں کہ انہیں دیکھ کر دوسرے دشمن عبرت حاصل کرتے ہیں۔ مگر تم کس طرح پاگل بناتی ہو؟ میرے پاس ایک دوا ہے، میں نے ایک ڈاکٹر سے بڑی خوش آمدید کر کے حاصل کی تھی۔ اس دوا کا نام ٹوفرانیل ہے۔ اس کی 2 گولیاں پیس کر اور دودھ میں ملا کر پلا دی جائیں تو پینے والے کا دماغ فوراً گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر تو یہ بڑے کام کی دوا ہے، تمہاری دریافت کا جواب نہیں ہے۔ اس طرح تو دشمنوں کو ہلاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، صرف انہیں پاگل بنا کر ہی کام نکالا جا سکتا ہے۔ ہاں، اچانک ایک ڈاکٹر سے میرے تعلقات ہو گئے تھے۔ میں نے وہ کہتے کہتے ایک دم محتاط ہو گئی۔ وہ باتوں کی دھن میں کسی ڈاکٹر سے اپنے تعلقات کا ذکر کرنے والی تھی، پھر جلدی سنبھل کر بولی، تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان منہ بولی رشتہ داری تھی۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں بہت کم سن ہوں اور بوڑھے برکت علی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں۔ وہ ڈاکٹر بھی بوڑھے تھے، میں انہیں انکل کہا کرتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئی تو اس کا دماغ سوچنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی زبان پھسلتے پھسلتے رہ گئی۔ اگر ڈاکٹر سے اس کے تعلقات کی نوعیت واضح ہو جاتی تو پتہ نہیں میں اس کے بوائے فرینڈ کی حیثیت سے اس کے متعلق کیا سوچتا۔ وہ مجھ سے چھپ کر سوچ رہی تھی اور میں اسے چھپ کر سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا وہ دعا اب بھی تمہارے پاس ہے؟ ہاں، میں اس کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کرتی ہوں۔ میں نے اسے اپنی الماری میں لاک کر کے رکھا ہے، یہاں مری آتے وقت اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ میں اس دوا کو دودھ میں یا کسی کھانے کی چیز میں ملا کر سمر کو کھلا سکوں گی، مگر یہاں پہنچ کر جس دن میں نے یہ پروگرام بنایا اسی دن اتفاق سے سعید احمد بھی یہاں آ گیا۔ تم تو جانتے ہو کہ وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا آفیسر ہے۔ اس کی موجودگی میں اگر میں کوئی ایسی حرکت کر
سرائے میں 2 قتل کیے ہیں۔ اس نے مجھے قانون کی گرفت سے صاف بچا لیا تھا۔ فیروزہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، میں نے کئی بار سوچا کہ سعید کو اپنے اعتماد میں لے لوں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ سمر میں دلچسپی لے رہا ہے، حالانکہ وہ مجھ سے چھپ چھپ کر اشارے سے بازیاں کرتا ہے۔ اگر ہم عورتوں سے ایسی باتیں چھپ کر رہ جائیں تو پھر تو ہم عورتیں نہ ہوئی۔ ایسی صورت میں تم یہ بتاؤ کہ میں اس کی موجودگی میں سمر کے خلاف کوئی سازش کیسے کر سکتی ہوں؟ تم مرد کی کمزوریوں کو نہیں سمجھتی ہو۔ اگر وہ سمر میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں سعید احمد کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ عاشق مزاج ہے، ضرور ہے، لیکن بیوی کے نام پر ایک اور مشکل ہے۔ وہ ایسی مصیبت کبھی نہیں پالے گا۔ تم اسے ذرا ڈھیل دو تاکہ وہ سمر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ 2-4 راتیں گزارنے کے بعد اس کا دل بھر جائے گا اور وہ خود ہی اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ ایسے وقت پر میں اسے وہ ذہن کو مفلوج کرنے والی دعا جا کر دے دوں گا اور اسے مشورہ دوں گا کہ وہ سمر کو پاگل بنا کر اس سے پیچھا چھڑا لے۔ وہ مارے خوشی کے لرزتے ہوئے بولی، کیا وہ تمہارا مشورہ مان لے گا؟ اس کا تو باپ بھی مانے گا۔ تم نہیں جانتی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کتنے گہرے رازدار ہیں۔ تو وہ دعا مجھے دو اور یہ نیک کام مجھ پر چھوڑ دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے سمر کے ساتھ آزادی سے ملنے کا موقع دو۔ اس طرح ہم دونوں کا بھی فائدہ ہے۔ اگر وہ دونوں اپنے آپ میں مگن رہیں گے تو ہماری تنہائی میں مداخلت کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ شرماتی ہوئی بوڑھی اداؤں سے بولی، تم تو بڑے وہ ہو، اپنے مطلب کی بات پہلے سوچتے ہو، مگر اس میں کیا یہ درست ہے؟ تم بہت اچھی پلاننگ نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں کاٹیج میں پہنچ کر دوائی آپ کو دیتی ہوں، وہ شیشی سمیت تمہیں دے دوں گی۔ مار روڈ کی ایک دکان پر پہنچ کر میں نے گاڑی روک دی۔ وہاں سے وہ میرے لیے ڈھیر سارے کپڑے خریدنا چاہتی تھی، مگر میں نے صرف 2 ریڈی میڈ سوٹ پسند کیے۔ وہ مجھے نقد رقم بھی دینا چاہتی تھی، لیکن میں نے انکار کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کی دولت سے نہیں بلکہ حسن و شباب سے متاثر ہو کر اس کے قریب آ رہا ہوں۔ میں اس کے 1 پیسے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں خود اتنا دولت مند ہوں کہ پیسوں کو اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ وہ سچ مجھ سے متاثر ہوتی رہی۔ 1 گھنٹے بعد جب ہم گاڑی میں واپس جانے لگے تو اس وقت میں نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ وہ کار کی تنہائی سے فائدہ اٹھا کر میرے بازوؤں میں آنا چاہتی تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے بڑی الجھن میں پڑ گیا کہ اس بار باسی کھانے کو کس طرح منہ لگاؤں گا۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے سوچ کے ذریعے سعید احمد سے کہا، سعید صاحب مجھے بوڑھی محبوبہ سے بچائیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ ہاں، پھنسنے والا ہوں، اس وقت ڈرائیو کر رہا ہوں، اس لیے فیروزہ بڑے صبر سے میرا بازو تھامے بیٹھی ہوئی ہے، مگر سوچ رہی ہے کہ کاٹی کے سامنے جیسے ہی کار روکوں گا تو وہ گلے کا ہار بن جائے گی۔ اب کاٹی قریب آ رہا ہے، لہذا آپ فوراً ہی کاٹی سے باہر آ جائیں تاکہ وہ آپ کی موجودگی میں اپنی سوچ پر عمل نہ کر سکے۔ سعید احمد نے ہنستے ہوئے یقین دلایا کہ وہ باہر آ رہے ہیں۔ جب میں نے گاڑی کے سامنے پہنچ کر کار روکی تو وہاں سعید احمد کو دیکھتے ہی فیروزہ پھیکی پڑ گئی اور بڑی ناگواری سے منہ بنا کر بولی، یہ کمبخت باہر سردی میں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہا، سعید صاحب شاید میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تم ابھی کار سے اترنے کے بعد کاٹیج میں جا کر ان سے لگاوٹ کی باتیں کرو اور انہیں سمر سے ملنے کی کھلی آزادی دو۔ جب وہ دونوں ایک کمرے میں جائیں گے تو میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں گا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی،
अच्छी बात है, मगर तुम भूल न जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने दिल पर हाथ रखकर कहा, भला तुम भी कोई भुलाई जाने वाली चीज हो। वो खुश होकर कार से उतर गई और मेरे मशवरे के मुताबिक सईद अहमद के पास जाकर बोली, सईद तुम मेरे पास साथ आओ, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैंने सोच के ज़रिए कहा, फिरोज़ा के साथ चले जाइए, वो तुम्हारे लिए समर से मिलने के लिए राह हमवार करेगी और आप के लिए मुझे बहुत बड़ी बात है। वो फिरोज़ा के साथ गाड़ी के अंदर चली गई। मैं भी कार को लॉक करने के बाद सीधा समर के कमरे में चला गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर ऐसी ताजगी आ गई जैसे एक डूबने वाले को बहुत बड़ा सहारा मिल गया हो। कुछ रस्मी बातें करने के बाद उसने कहा, सईद साहब आपकी बेहद तारीफें करते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरे डैडी को पागल खाने से ले आएंगे। क्या ये मुमकिन है? इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान करना चाहे तो तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे डैडी तुमसे जल्द आकर मिलेंगे। क्या इनका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, वो तुम्हें पहचान लेंगे। कैसे? आप मुझसे कोई बात ना छुपाएं, मैं सच बताएं कि आप कोई अमल जानते हैं। सईद अहमद साहब कह रहे थे कि आप हैरतअंगेज सलाहियतों के मालिक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अमल होते हैं वो किसी पर अपनी हकीकत ज़ाहिर नहीं करते। ज़ाहिर करने से इल्म की तासीर ख़त्म होने लगती है। क्या तुम चाहोगी कि मेरा इल्म मुझसे छिन जाए? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। आप सिर्फ मेरे डैडी को मुझसे मिला दें। मैं उसे यकीन दिलाकर उस कमरे में आ गया जो मेरे और सईद अहमद के लिए मखसूस था। सईद अहमद इस वक्त फिरोज़ा के कमरे में थे और फिरोज़ा इन्हें समझा रही थी, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। अगर समर तुम्हें पसंद है तो बिला झिझक इससे मिला करो। वो मेरी सौतीली बेटी है, मगर मैं तुम्हें कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सब दुनिया से चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी सौतेली ज़रूर है मगर सगों से ज़्यादा है। तुम पर समर जैसी हज़ारों लड़कियां कुर्बान कर सकती हूँ। फिर भी वो समझा रही थी और सईद अहमद खुश हो रहे थे। फिरोज़ा ने इन्हें जल्द ही अपने कमरे से रुखसत कर दिया ताकि वो उसके कमरे में आ सके। वो मेरे इस्तकबाल के लिए आईने के सामने जाकर